نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا صدق اللہ العظیم۔ دوستو بھائیو، بات تو بڑی طویل ہے لیکن میں مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تو اپنے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری بات کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں کو اس بات کا فائدہ پہنچ سکے۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہمارے ماحول میں بہت سارے حقوق کی حق تلفی کی جاتی ہے، ان کو مناسب طریقے سے تقسیم نہیں کیا جاتا، اور جس کے جو حقوق ہیں اس کو اس کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ بالخصوص ہمارے ان ممالک پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور دوسرے کچھ ممالک ہیں جن کے اندر بڑی مشکلات کا سامنا عورت کو کرنا پڑتا ہے۔ بالخصوص یاد رکھیے میرے بھائیوں، حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا معاملہ تو انسان کا اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ دنیا پہ اللہ رب العالمین نے قرآن دیا، شریعت دی، اسلام دیا، پھر اس نے اسی کے بارے میں خود پوچھنا ہے۔ لیکن اسی اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے حقوق کو بیان کیا وہاں انسانیت کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ اس میں رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، صدیق دوست رفقا کے بھی، سب کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے اس شریعت کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ تو میرے دوستو بھائیو، میں تو جو بات کرنے لگا ہوں وہ بیٹی اور بیوی اور ماں کے حقوق کے متعلق ہے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ حقوق نہیں ادا ہوتے اور اس کی وجہ سے بہت ہی ظلم و ستم کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کے انگارے بھر رہے ہیں اور ان کا آخرت میں ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ جو اپنے حقوق ہے وہ اپنی مرضی سے چاہے تو معاف کر دے گا اور بغیر حساب کتاب کے بندوں کو جنت میں داخل کر دے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کے ذمے دوسرے کا حق ہوگا تو وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی ایک بکری نے دوسری کو اپنا سینگ مارا تو اس کا بدلہ بھی کل قیامت کے دن ایک دوسرے سے دلایا جائے گا۔ تو چاہے جائے کہ انسان اور ہم لوگ مسلمان کہلوانے والے بیٹیوں کا، بیویوں کا اور یتیم بچوں کا حق کھائیں۔ تو اس میں سب سے پہلی غلطی جو ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب شادی کا موقع آتا ہے، ہم بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس شادی کے موقع پر ہم بیٹی کو انتہا درجے کا جہیز دے دیتے ہیں، اور جس وجہ انتہا درجے کے جہیز دینے کے بعد ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ جاتا ہے اکثر معاشرے کے لوگوں کے اندر کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بیٹی کا حق تھا وہ ادا کر دیا ہے۔ یاد رکھیے میرے دوستو بھائیو، آپ جہیز دیں یا نہ دیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن شریعت نے اس سے بھی منع فرمایا کہ آپ اتنا جہیز دیں جس کے پیچھے آپ کو بیٹی کو عرصہ دراز تک اپنے گھر میں اپنے دروازے پہ بیٹھانا پڑے، اس لیے آپ اس کا نکاح نہ کریں، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ تو بہرحال اپنے حسب توفیق جو دینا چاہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت میں ممنوع نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسب توفیق اپنی بیٹی کو جو کچھ دیا ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو بہرحال مختصراً یہ بات میں عرض کروں کہ یہ آپ جہیز کے بہانے میں آپ ان کو وراثت سے کسی طریقے سے بھی محروم نہیں کر سکتے۔ اگر محروم کریں گے تو یاد رکھیے اس میں بڑی وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی کا مال کھا کے آتا ہے تو اس میں کبھی اژدہا کے معاملے، بڑے بڑے سانپ اس کے قبر میں آ جاتے ہیں، اور کبھی احادیث کی روح سے مفہوم جو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا فالج زدہ ایک سائڈ ہوگی، کل قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا۔ تو مختلف قسم کی روایات مختلف موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں فرمائی ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا عذاب ہے اس کی قبر کا اندر داخل ہونا اور اس کا قبر کا اپنا حساب کتاب دینا، اس کے سوال و جوابات بہت ہی مشکل ہیں۔ اللہ کے دربار میں جب بندہ پہنچتا ہے عالم برزخ کے اندر تو اس کی روح سے یہ سوال و جواب ہوتے ہیں، سارا معاملہ ہوتا ہے، تو بڑے مشکل کے لمحات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال
میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اے مسلمانوں تمہارے ذمہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو وہ حصہ دو جو تم اپنے بیٹے کو وہ حصہ دو جو اپنی دو بیٹیوں کو دیتے ہو۔ کیسا اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کا ذکر کیا، یعنی عورت ذات کا ذکر کیا کہ جو دو عورتوں کو حصہ ملے نا وہ اپنے ایک بیٹے کے دو۔ تو اللہ رب العالمین کو بھی معلوم تھا کہ لوگ بیٹوں کی محبت میں اور ان کے عشق میں ان کے لیے ہر قسم کا مال جمع کرتے ہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے۔ تو لہٰذا میرے دوستو بھائیوں، اگر یہ بندہ مسلمان حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، بیٹے اولاد کے لیے جمع کرتا ہے، بالخصوص بیٹوں کے لیے، تو یاد رکھیے وہ اپنا جہنم کا سامان بنا رہا ہے، اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ نے بیٹی کا ذکر کر کے، عورت کا ذکر کر کے بیٹے کا بیان بھی کر دیا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بیان میں، اپنے کلام میں اس بات کی اہمیت دلوائی ہے کہ تاکہ لوگوں اپنی بیٹیوں کو اس کا حصہ لازم دے۔ یہ بات ہو گئی، اور دوسری وعید بھی آپ نے سن لی، دو باتیں ہو گئی۔ آگے چلیے اب تیسری بات کہ آپ کے ذہن میں جو ہوتا ہے کہ ہم نے بیٹی کی شادی کر کے اس کا جہیز دے دیا، یہ آپ کا ذہن میں غلط ہے۔ کیوں کہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب بیوی کا شوہر فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کا مال کا جو حصہ ہوتا ہے وراثت کا، اس بیوی کو نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو عدت بھی نہیں پوری کرنے دیتے۔ بعض اوقات تو وہ عدت سے پہلے بھی لے جاتے ہیں، اپنے میکے چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد بیٹے جو اس کے یتیم بچے ہوتے ہیں پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، تو اس کے اندر اس کا بھی پھر یتیم بچوں کا بھی حق تلفی کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے اگر اس کی اولاد مرنے والے کی ہے تو پھر اس کے اندر اس کے بیٹوں کا حصہ ہوگا اور اس کی بیوی کا 8واں حصہ ہوگا، اگر نہیں ہے اولاد تو پھر اس کا 4تھا حصہ ہوگا شوہر کے مال میں سے۔ اور اسی طریقے سے اگر باپ فوت ہو گیا تو بیٹی جو ہے اس کو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصے، یعنی جتنا 2 بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے وہ 1 بیٹی کو ملے گا اگر 1 ہے، یعنی دگنا بیٹے کو اور ہکرا بیٹی کو ملے گا، یہ اس طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے پھر ماں کا بھی حصہ ہے، اس میں بھی اسی طریقے سے اولاد موجود ہے تو ماں کو 4تھا حصہ ورنہ 8واں حصہ۔ تو یہ یاد رکھیے میرے دوستو بھائیوں، شریعت نے آج ہمیں بیان کر دیا ہے، لیکن آج اکثر ہمارے معاملے میں بالخصوص ہمارے اس پاکستان اور پھر پنجاب، دوسرے میں خیال کروں تو شاید سندھ میں تو بہت انتہا درجے کا ظلم ہے، عورتوں کو غلام بنایا گیا جس کی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لیکن جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پنجاب پڑھا لکھا ہے، اس میں بھی بہت ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ اور پھر میں اپنے علاقوں کی بات کروں، اپنا بکھر میاں والی اور اسی طریقے سے سرگودا ڈویژن اور دوسرے علاقوں کا ذکر کروں تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ لوگ، مختلف قسم کے قوموں کے لوگ ان کی حق تلفی کرتے ہیں، ان کے رقبے اور زمینیں اور جائیدادوں پر قابض بن کے بیٹھ جاتے ہیں سانپوں کی طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل اس کا مال اژدہا اور سانپ کی طرح اس کے سامنے میدان محشر میں آئے گا، وہ اس سے بھاگے گا، وہ کہے گا انا کنزن انا کنزن انا کنزن، میں تیرا مال، وہ مال کے جو تو نے حرام کے ذریعے سے اکٹھا اور جمع کیا تھا۔ تو میرے دوستو بھائیوں، آج افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ بیٹی باپ سے اور اپنے بھائیوں سے حصہ مانگ رہی تھی، یعنی اب والد فوت ہوتا ہے تو وہ بیٹی اپنے بھائیوں سے حصہ مانگ رہے تھے لیکن بیٹے نہیں دیتے، ان کو جائیدادیں اور رقبے اور ہر چیز۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے، ہمارے جو لوگ جو صوفی اور نیک بنتے ہیں، جو اپنے آپ کو نمازی حاجی سارا کچھ کہلواتے ہیں، لیکن وہ بھی کیا کرتے ہیں، بہت بڑی خیانت کر کے جاتے ہیں زندگی میں رہتے ہوئے، کہ پھر خاص چیزیں جو اہم ہوتی ہیں وہ بیٹوں کو کر کے دیتے ہیں اور پھر بیٹیوں کو ان سے محروم کر دیتے ہیں۔ البتہ ہاں کچھ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب فیملی اکٹھی رہتی ہے تو اس میں بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، پھر بیٹے کمانے والے ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ کماتے ہیں، تو پھر ان کا کچھ مال ہوتا ہے تو ان میں تو اس کا حق ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب باپ فوت ہو تو بیٹیاں بیچاریاں دھکے کھاتی ہیں اور ان کے مال، اور پھر دوسری غلطی یہ کی جاتی ہے کہ بیٹیاں شرم کی وجہ سے مانگتی نہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائی، میرے مائیں بہنیں جو سننے والے ہیں، جو تمہارا حق ہے وہ اپنے بھائیوں سے لے سکتی ہو، ورنہ اگر تمہارے دل کے اندر تھا اور تم نے نہیں لیا شرم کی وجہ سے تو پھر تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک اور بات اس کے متعلق وراثت کے کر دوں کہ کثیر لوگ ہیں، کافی تعداد میں لوگ ہیں کہ وہ لوگ حصے تقسیم نہیں کرتے، اسی ڈر سے کہ دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے جو بہنوں کا
زبانی جمع خرچ ہوتا ہے کہ ہم نے بھائیوں کو معاف کر دیا، یاد رکھیے اس طریقے سے علماء نے کتابوں میں لکھا، قطعی طور پہ معاف نہیں ہوتا۔ ہاں، جب تک کہ ان کا حصہ زمین کا اور کے مکان کا، ان کے جائیداد کا علیحدہ نہ کر دیا جائے اور ان کو اس کے حوالے کر دینا ایک دفعہ لازمی ہے اور ضروری ہے تاکہ اپنا قبضہ حاصل کرے۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں واللہ کر کے کوئی بیٹی بہن ایسی نہیں ہوگی کہ قبضہ کرنے کے بعد کہے کہ جی میں تو اپنے بھائیوں کو ہبہ کرتی ہوں اور انہیں چھوڑتا ہوں، الا ماشاءاللہ ہوں گی جو ایسی کرنے والے ہوں گے، جو خود مالدار ہوں گی، جو بھائی ان کے غریب ہوں گے، ایسا ہوتا رہتا ہے خاندانوں میں۔ تو بہرحال میرے دوستو بھائیو، میں نے بڑی تیزی سے گفتگو کی، بڑی جلدی سے، تاکہ میری مختصر بات کیونکہ اس سوشل میڈیا کے اندر مشکل میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔